انسان اس دنیا میں کی ایک بڑی ضرورت ہے کہ انسان زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھائے گا اور پیے گا۔ میں یہ بات بار بار آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ دین اسلام یا شریعت صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام اور شریعت مکمل انسان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک دستور اور عمل ہے کہ انسان اس کے تحت رہ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ ایک آدمی شریعت کی نگاہ میں نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تمام کام کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اپنا کوئی حلال کا ذریعہ نہیں، روزی کمانے کا ذریعہ نہیں۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو حلال روزی بھی کماتا ہے اور جو فرائض اس کے ذمے ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے، تو شریعت کی نگاہ میں یہ دوسرا آدمی اس پہلے آدمی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حلال روزی کمانا، حلال روزی کی تلاش میں نکلنا، اس کی جستجو کرنا، یہ بھی دین کے فرائض میں سے ایک بڑا فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کا تلاش کرنا دین کے اولین فرائض کے بعد دوسرے نمبر کا فریضہ ہے۔ دین کے اولین فرائض کیا ہیں؟ دین کے اولین فرائض ہیں جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دین کے اولین فرائض ہیں۔ اس کے بعد بندے پر سب سے پہلا جو فرض قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ حلال روزی کو تلاش کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر فرمایا کہ کھاؤ اور پیو ان چیزوں، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ پاکیزہ کمائی، حلال کمائی کا نتیجہ نکل کر یہ آتا ہے کہ آدمی کے دل کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھے عمل کریں۔ بہت بڑا مسئلہ آج کل لوگوں کا عبادت میں دل نہ لگنا، ریاضت میں دل نہ لگنا، اس کی ایک بہت بڑی مین وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی کمائیاں ٹھیک نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اسی وجہ سے دین کی بات نہ اثر کرتی ہے اور نہ اس پر عمل کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا، وہ ایک بادشاہ تھا جس کو پتہ چل گیا کہ اس ملک میں جو بھی آتا ہے ایک نیک لوگوں کی جماعت ہے، وہ ان کے لیے دعا کر دیتی ہے تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس بادشاہ نے ان پورے نیک لوگوں کو بلایا، ایک دسترخوان پر جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کھانا چنا اور چننے کے بعد ان کو دعوت کھلائی اور اس کے بعد کہنے لگا اب جاؤ، میں تمہاری بد دعا سے مامون ہو چکا ہوں اس لیے کہ میں نے تمہیں حرام کمائی کھلائی۔ بندہ کہتا ہے میری دعا تو قبول نہیں ہو رہی، میں تو گڑ گڑاتا ہوں، روتا ہوں، اللہ سے خوب مانگتا ہوں، دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی۔ حدیث میں آتا ہے دعا کیسے قبول ہے؟ تیرا کھانا حلال نہیں، تیرا پینا حلال نہیں، تیرا لباس حرام نہیں۔ جس لباس میں 1 روپیہ بھی حرام کا لگ جائے اس کو پہن کر نماز پڑھی جائے تو علماء نے لکھا ہے وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوچو جس کا پورا لباس ہی حرام کے پیسوں کا ہوگا اس کی نماز کا کیا بنے گا؟ نماز کیا جائے گی؟ کیا دلائے گی اس کو؟ مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے؟ حالات کیوں درست نہیں ہو رہے؟ بگڑے ہوئے حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ وجہ بہت بڑی یہ ہے کہ ہماری اپنی کمائیاں حلال کی نہیں ہیں۔ عبادت والے پھر بھی مل جائیں گے، ریاضت والے پھر بھی مل جائیں گے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 100% یہ کہہ سکیں کہ نہیں صاحب ہماری کمائی میں تو ذرہ برابر اس کا شائبہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کی کوشش کرنا کہ اپنی کمائی کو حلال پر لانا۔ شریعت دین اسلام کسی کو سست، بیکار، کاہل رکھنا پسند نہیں کرتا ہے، اسی لیے سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ سوال نہ کرو۔ فقہا نے لکھا ہے جس کے پاس 1 دن کی روزی روٹی کا انتظام ہو اس کو سوال کرنا حرام ہے اور اس کو دینا بھی حرام ہے۔
جس کے پاس ایک دن کی روزی روٹی کا انتظام ہو اس کے لیے سوال کرنا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اس لیے اس شریعت پسند ہی نہیں کرتی کہ سوال کرا جائے، صرف سوال اللہ کی ذات سے کرے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سلام کرا، مصافحہ کرا، گٹے پڑ گئے، ان کے ہاتھ بہت مضبوط ہو گئے۔ دیکھا ہوگا آپ نے جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، منڈی میں کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کرے ہو جاتے ہیں، یہاں پر بٹیں پڑ جاتی ہیں، بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی یہ ہاتھ تمہارے ایسے کیوں ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی حلال کمائی کماتے ہوئے میرے ہاتھوں کا یہ حال ہوا۔ آپ نے ان کے ہاتھ کو قریب لیا اور پھر یوں چوما، اور چومنے کے بعد فرمایا جس شخص کا ہاتھ حلال کمائی کماتے ہوئے ایسا ہوگا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ اب دیکھو یہ کیا ہے؟ آدمی سمجھتا ہے بیوی بچوں کے لیے کمانا یہ دنیا ہے، نہیں دنیا نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ سچا تاجر اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اگر تجارت دین نہ ہوتی تو پھر یہ تاجر نبیوں کے ساتھ کیسے مل جاتا؟ اس کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے پہنچ جاتا؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا حلال کمائی کمانے والا، جو شخص حلال کمائی اس لیے کمائے کہ سوال سے بچ جائے، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کر لے اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں یہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ 3 کام کے لیے آدمی کو کمانا چاہیے۔ کس کے لیے؟ ایک تو اس لیے کہ آدمی سوال سے بچے، اپنے اہل و عیال کی پرورش کرنے کے لیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے۔ اگر یہ 3 کام کے لیے کمائی کر رہا ہے، کل قیامت کے دن جب یہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ عمل دیکھو کیا ہے، ٹھیلا چلا رہا، مزدوری کر رہا، کاشتکاری کر رہا، کیوں کر رہا ہے؟ بیوی بچوں کی پیٹ پالنے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے، سوال سے بچنے کے لیے، ذلت سے بچنے کے لیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے۔ کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح اٹھتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے کام کرو، بیٹھے نہ رہو، سست نہ رہو، کسی کام میں لگو۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے سوال کرا اے اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ عطا فرما دی۔ آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا۔ فرمایا گھر میں ایک پھٹا پرانا بوریا ہے، بسترا ہے، اس میں پھٹ پیوند لگ گئے ہیں، اسی کو بچھا لیتے ہیں، اسی کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک پانی پینے کا کٹورا اور پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ گھر جاؤ اور دونوں لے کر آ جاؤ۔ وہ صحابی گئے اور دونوں لے کر آ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا مجلس کو جمع کیا اور فرمایا بھائی بتاؤ یہ 2 چیزیں کون کتنے درہم میں خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں 1 درہم میں یہ 2 چیزیں خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور بتاؤ بھائی کون اس کی قیمت بڑھائے گا؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں 2 درہم میں یہ دونوں چیزیں خریدتا ہوں۔ آپ نے 2 درہم میں ان کو وہ چیزیں فروخت کر دی۔ 2 درہم لیے ان کو اس سے لیے اور اس کو دیے اور کہا 1 درہم سے تو کھانے کا سامان خرید کے لاؤ گھر میں، اور 1 درہم سے کلہاڑا خرید کر لاؤ۔ بازار جاؤ کلہاڑا خرید کر لاؤ۔ وہ صحابی بازار گئے، کلہاڑا خرید کے لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں ڈنڈا ڈالا اور فرمایا جنگل جاؤ، لکڑیاں توڑو، بازار میں بیچو، اور 15 دن تک میرے پاس مت آنا۔ 15 دن تک کمائی کرو، حلال روزی کماؤ، 15 دن کے بعد آ کر مجھ سے ملنا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی شریعت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ترغیب دیتے؟ حضرت داؤد علیہ السلام رات میں بھیس بدل کر جاتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے بتاؤ بھائی داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے تھے بہت اچھے آدمی۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں مل گئے، فرمایا داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا آدمی تو بہت اچھے ہیں لیکن ایک عادت ہے۔ کہا وہ کیا عادت ہے؟ کہا مسلمانوں کے بیت المال میں سے کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہو۔
اہو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت کی جگہ میں گئے، رونے لگے، اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے کوئی کام سکھا دیں، میں تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے مسئلے کو حل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا، دن بھر خلافت کے کام انجام دیتے، اور جب وقت بچتا تو اپنے لیے لوہے کی زرہ بناتے، اور لوہے کو اللہ نے ایسا نرم ان کے لیے کر دیا تھا جیسا گندا ہوا آٹا ہمارے اور آپ کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے بندے کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں حلال کمائی کماتے ہوئے ایسا نہیں ہو کہ آدمی فرائض سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، اس سے کہو نماز پڑھ لو، ہاں بھائی جب تک وقت مل جاتا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹروں سے ملاقات کرو، ان سے کہو بھائی اللہ کے احکام کو پورا کرو، کہتے ہیں ہم سے بڑے خدمت کے کام کون کر رہا ہوگا، ہم تو خدمت خلق کر رہے ہیں، مریضوں کو دیکھیں۔ بالکل آپ سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، خدمت خلق ہے، لیکن جب خالق خود بلا لے تو پھر خالق کا کام مقدم ہوتا ہے، مخلوق کا کام مؤخر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حق پہلے ہے، بندوں کا حق بعد میں ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اسی لیے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کا تلاش کرنا ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ پہلے ارکان اسلام ہے، ان کو ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد حلال کمائی کی جستجو اور تلاش کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل تاجروں کے بارے میں بیان فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ زراعت ہے، کمائی ہے، مزدوری ہے، ہنر ہے، کوئی بھی کام ہو حلال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ بہت پسند ہے۔ یہ شریعت پسند نہیں ہے کہ آدمی فری بیٹھا رہے، سست بیٹھا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قوم پہ سے گزر ہوا، فرمایا کون ہو بھائی، کچھ کام دھندا کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ کہا ہم متوکلین لوگ ہیں، اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، اللہ کھانے کو دے گا تو کھائیں گے۔ حضرت عمر نے کوڑا نکالا اور مارنا شروع کرا، فرمایا توکل اس کا نام نہیں ہے، توکل اس کا نام ہے کہ پہلے بیج زمین میں ڈالو، پھر اللہ سے دانے کے اگنے کی امید لگا۔ بیج ہی نہیں ڈالا تو پھر کیسے کام آئے گا؟ وہ ایک صاحب آئے ایک مولوی صاحب کے پاس، کہنے لگے حضرت دعا فرما دے اللہ بیٹا دے دے۔ کہا ٹھیک بھائی، دعا کر دی۔ ایک آدھ 2-4 مہینے کے بعد پھر آئے، کہنے لگے حضرت دعا کر دیں اللہ بیٹا دے دے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، دعا کر دی۔ 6-7 مہینے گزر گئے، پھر آئے حضرت، فرمایا حضرت اب کی سے کر دی دعا کر دیں اللہ بس دے ہی دے بیٹا۔ کہا بھائی اتنی دعا کرا رہے، یہ تو بتا نکاح کب کرا، کتنے دن ہو گئے؟ کہ صاحب ابھی نکاح نہیں کرا، ابھی نکاح نہیں کرا۔ ارے بھائی نکاح نہیں کرا تو بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ بھائی آسمان سے ٹپکے گا، کھجور سے آئے گا کیا؟ توکل اس کا نام ہے کہ پہلے زمین میں بیج ڈالو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگاؤ۔ تجارت کا مال کس طریقے سے حلال ہوگا، یہ مسئلہ سب سے بڑا کہ آدمی تجارت کرے تو اس کا مال کیسے حلال ہوگا۔ ایک تو یہ کہ تجارت میں امانت داری اختیار کرے، سچائی کے ساتھ تجارت کرے۔ حدیث میں آتا ہے جس تاجر میں 4 باتیں ہوں گی اس کی کمائی حلال ہوگی۔ جس تاجر میں کتنی باتیں ہوں گی؟ 4 باتیں ہوں گی، اس کی کمائی حلال ہوگی۔ ایک تو یہ کہ جب مال خریدے تو اس چیز کی برائی بیان نہ کرے۔ یہ بوتل خریدی آپ نے بازار سے، دکان والے کے پاس گئے، کہا کتنے کی ہے؟ کہا 150 کی۔ اوہو ایسی خراب سڑی سی بوتل پلاسٹک کی 150 روپے کی ہے، یہ تو وہاں میلے میں تو 50 روپے کی مل رہی ہے، آپ 150 کی اتنا ٹھگ رہے ہو۔ اب اتنی برائی بیان کری، اتنی برائی بیان کری، اس دکان والے نے کہا بھائی چل لے جا، 70 میں تو لے جا۔ اب یہ 70 میں لے کے آ گئے۔ اب جب اپنی دکان میں لگائی اور کوئی گراہک آیا اور اس نے پوچھا جناب یہ بوتل کتنے کی ہے؟ تو کہا 200 کی ہے۔ کتنے کی؟ 200 کی۔ اب 200 کی، اس نے کہا 200 کی، یہ تو 50 کی مل رہی۔ ارے وہ چائنا کی ہے، یہ ملٹن کی ہے، دبئی سے آئی ہے، امپورٹ کروائی ہے، زبردست کمپنی کا مال ہے، ایسی بوتل دنیا میں تمہیں کہیں نہیں ملے گی، ایسا موبائل تمہیں دنیا میں کہیں نہیں، ایپل کو فیل کر دے گا، یہ تو اتنا زبردست کام ہے اس کا۔
اپنا سامان جب خریدے آدمی تو اس کی برائی نہ کرے، اور جب اپنا سامان بیچے تو اس کی اتنی اچھائی نہ کرے کہ سامنے والا اس کی قیمت کو بڑھا دے۔ دو چیزیں۔ تیسری یہ کہ بیچنے میں گڑبڑ نہ کرے، کوئی عیب ہے تو اس کو بتا دیں، بوتل نیچے سے ٹوٹی ہوئی ہے بتا دو کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، کپڑا آخر سے پھٹا ہوا ہے، اس نے 10 میٹر خریدا، ہم نے پیچھے وہ پھٹا ہوا لپیٹا، معلوم ہے ہمیں کہ وہ شروع کا 1-2 میٹر دیکھے گا، آخر میں لپیٹا ہے وہ پھٹا والا، چھید والا، اب ہم نے لپیٹ کے اور اس کو دے دیا، نہیں، اس کو بتا دو کہ یہ کپڑا آخر میں خراب ہے، یہ اس کی قیمت ہے، اس کے عیب کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی ہے۔ ایسا نہیں کہ اسی عیب کے ساتھ اس کو بیچ دو اور پھر اس کو بتاؤ۔ چپل باٹا کی ہے تو باٹا کی بتاؤ، نہیں چپل باٹا کی ہے تو باٹا کی لگا کر، لیبل لگا کر جھوٹا مت بیچو، گڑبڑ نہ کرو، سامان جہاں کا ہے وہاں کا بتاؤ، چائنا کا ہے تو جرمنی کا نہ بتاؤ، جرمنی کا ہے تو اس کو فرانس اور روس کا نہ بتاؤ، جہاں کا سامان ہے وہاں کا بتا کے بھیجو، جو عیب ہے چیز کے اندر وہ سامنے اس کے رکھ دو۔ کبھی کبھی کپڑے میں کلر کھل جاتا ہے، کھر جاتا ہے، ایک تو کھلنا ہوتا ہے، ایک کھرنا ہوتا ہے، کھرنے کے معنی یہ ہے کہ پھیکا پڑ جاتا ہے، اب وہ کپڑا کے کلر پھیکا پڑ گیا، اس کو نہیں پتہ چل رہی، آپ نے لائٹیں اتنی تیز اس میں لگا دی ہیں کہ وہ کلر بالکل چمک رہا ہے۔ منڈی میں جاؤ لال مرچیں خریدنے کے لیے، ڈھیر مرچوں کا لگاتے رہیں، نیچے بھی لال کلر کی پنی اور اوپر بھی لال کلر کی پنی، کیوں کر رکھی ہے لال کلر کی؟ یہ اس لیے کر رکھی کہ اس دھوپ کا جو عکس پڑے گا، اس کی تیزی پڑے گی تو مرچیں ایک دم سرخ نظر آئیں گی، وہاں تو سرخ نظر آتی ہے، باہر جب وہ نکال کے گھر پہ لاتا تو وہ ہری ہو جاتی، کہتا یار لایا تو لال تھا، یہ ہری مرچ کیسے ہو گئی؟ تو وہ اتنا اس میں فیکٹ کر رکھا ہے۔ چیزیں خریدنے جاؤ بازار میں، اس قدر لوکل چیز مل رہی، اصلی گھی ملتا کہیں، دودھ اوریجنل ملتا کہیں، کوئی قسم بھی کھا لے کہ صاحب اس نے ایک بوند پانی نہیں ملایا تو بھی بالکل یقین مت کرو پکا ہی ملایا اس نے، اور وہ آپ کے گھر میں ہی جو باہر نل لگا نا اسی سے پانی ملا رہا، اس سے کہو بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو میں اس لیے کر رہا کہ آپ کو میں نے ایسا دیا تازہ، اب یہ آگے جو دوں گا نا یہ ان کے لیے ہے، آپ کو تو میں نے اس سے پہلے جس گھر میں تھا اس نے دیا تھا، اس سے بھی اس نے یہی کہا تھا جو آپ سے کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے اوریجنل چیز ملنا ختم ہو گئی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ مسلمان اگر سچی تجارت پر آ جائے اللہ اس کی تجارت کو غیروں میں رہتے ہوئے چمکائے۔ میرا ایک ساتھی ہے سامان بیچتا ہے، جہیز کے سامان بیچتا ہے، مشورہ کرا، میں نے اس کو تجارت کے اصول بتلائے، اس نے کہا مفتی صاحب کچھ بھی ہو جائے جیسا کرنا ہے جیسا آپ نے بتایا ویسے ہی کروں گا، سامان میں اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوگی میں واپس کر لوں۔ اس نے یہ اعلان بھی لگایا اور آج بھی اس کے پوسٹر میں یہ اعلان لگا ہوں۔ ایک صاحب کھلچی پور کے یا زیرہ پور کے، اس سے وہ شادی کا سامان خرید کے لے گئے، اس نے یہ بھی کہا 24 گھنٹے میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے میں سامان کو واپس لوں۔ وہ لے کر گئے، راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، شادی کا سامان تھا، سارا تتر بتر ہو گیا۔ ان کو وہ پوسٹر ہاتھ میں تھا، انہوں نے دیکھا، فون لگایا اس کو ساتھی کو اور یوں کہا کہ جناب آپ نے اس میں لکھا ہے کہ 24 گھنٹے سے پہلے کچھ معاملہ بن جائے تو آپ سامان واپس لے لیں۔ ایک ہے لکھنا اور ایک ہے اس پر عمل کرنا۔ اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اس نے کہا کانچ چھوڑ کے باقی سارا لے آؤ، کانچ لاؤ گے تو تمہیں بھی تکلیف ہوگی مجھے بھی، کانچ چھوڑ کے سارا لے آؤ۔ وہ سارا سامان ٹوٹا پھوٹا یہاں 60-70 ہزار کا اس کی دکان پہ رکھ گیا۔ اس نے نیا سامان اس کو ارجنٹ فوراً پورا نیا سامان 70-80 ہزار کا اس کو لوڈ کرو۔ یہ آدمی یہاں سے سامان لے کر اپنے گاؤں گیا جہاں کا تھا، وہاں اس دکان کا اتنا ایڈ کرا کہ 120 لوگوں نے اس کی دکان سے سامان خریدا۔ زندگی گزر جاتی، سال بھر گزر جاتی نا تو بھی اتنے جوڑے اس کو نصیب نہ ہوتے، لیکن ایک اسلامی اصول اپنانے پر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی زیادہ اس کو چمکایا۔
اس لیے اسلامی اصول کے مطابق تجارت کرو. دکانوں پہ یہ نہ لکھو بکا ہوا مال واپس نہ ہو. کیا مسئلہ ہے معلوم کرو. آپ کی دکان سارے شہر میں چمکے گی اگر آپ یہ لکھو گے کہ اس میں بکا ہوا مال واپس ہوتا ہے جب تک عیب اس کے اندر پیدا نہ کیا جائے. دیکھو لوگ آپ کی دکان میں ڈھونڈ کر آئیں گے اور آپ سے اپنے سامان کو خریدیں گے. اس لیے اس کی کوشش کرنا. اسلام نام ہے باہر کی چیزوں کا. آپ لوگوں کو بتاؤ تو نماز مسجد میں پڑھ رہے, روزے آپ یہاں رکھ رہے ہو, حج بیت اللہ میں جا کے کرتے ہو. لوگوں کو بتانے کی چیز کیا ہے؟ لوگوں کو بتانے کی چیز اپنے اخلاق, اپنے معاملات ہیں کہ مسلمان دیکھو کیسے تجارت کرتا ہے, مسلمان کے معاملات کیسے ہیں, مسلمان کی تجارت کیسی. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین چین گئے. حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 8 صحابہ گئے, ان 8 صحابہ نے تجارت کری. اللہ نے چین میں اسلام ان 8 صحابہ کی تجارت سے پھیلایا. سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اس لیے اس کی کوشش کرنا. جہاں مسجد میں آئے دیندار ہو گئے, باہر نکلے دین ختم ہو گیا. یہ رواج, یہ طریقہ ٹھیک نہیں. دین مسجد میں ہے تو بھی مسلمان ہیں, مسجد سے باہر نکلیں گے تو بھی مسلمان ہیں. اپنے اخلاق, اپنے معاملات, اپنی تجارت سے لوگوں کو بتلاؤ کہ مسلمان کیسے تاجر ہوتے ہیں, کیسے تجارت کرتے ہیں, کس طریقے سے خرید و فروخت کرتے ہیں. اگر اس طریقے سے آپ خرید و فروخت کریں گے تو پھر انشاءاللہ اسلام کا کلمہ, اسلام کی چیزیں بلند ہوں گی. چوتھی چیز یہ ہے کہ خریدنے میں اور بیچنے میں قسم نہ کھائے. جھوٹی قسم کھانا, واللہ خدا کی قسم 200 روپے سے کم کا تو مجھے ہی نہیں پڑا, حالانکہ 200 روپے کی تو ہے نہیں, لیکن یہ قسم کھا کے گرا, خدا کی قسم واللہ روزے سے ہوں جھوٹ نہیں بول رہا, حالانکہ جھوٹ بول رہا اور کہہ رہا ہے کہ روزے سے ہوں جھوٹ نہیں بول رہا, لیکن جھوٹ بول رہا ہے, کہہ رہا 200 روپے سے کم نہیں ہے, لیکن پڑا 150. جتنے میں بیچنا ہے شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن یہ مت کہو کہ مجھے اتنے میں پڑا. 500 میں بیچنا ہے بیچو, کوئی معاملہ نہیں. جو بات طے ہو جائے سامنے مشتری سے, جس بات پر معاملہ طے ہو جائے بیچ سکتے ہیں. لیکن اس نے پوچھا جناب کتنے کا ہے, کتنے کا لائیں؟ 500 کا ہے جناب, بہت امپورٹنٹ ہے, دبئی سے خاص آپ کے لیے منگایا گیا. یہ جو قسمیں کھا کھا کر اپنے سامان کی تعریف کر کے, بیجا تعریف کر کے جو بیچتے ہیں یا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, دکانوں پر ایسی لائٹنگ لگاتے ہیں جس سے کپڑے میں ایسی چمک آتی ہے کہ وہ ایک دم فریفتہ ہو جاتا ہے, اور باہر لے کر نکلتا ہے, گھر پہنچتا ہے, ٹیلر کے پاس پہنچتا ہے, سلوانے ڈال دیتا ہے. 15 دن کے بعد جب اٹھانے جاتا ہے تو ٹیلر سے بحث کرتا ہے, رے یہ کپڑا تھوڑی تھا, وہ بہت چمکدار تھا. وہی چمکدار نہیں تھا, وہ اس کی لائٹوں کا کمال تھا. آپ نے پتہ نہیں اس وقت صحیح دیکھا نہیں آپ نے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا. 4 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ ایک یہ کہ خریدیں تو اس چیز کی برائی نہ کریں. دوسرے یہ کہ بیچیں تو بہت زیادہ تعریف نہ کریں. تیسرے یہ کہ بیچنے اور خریدنے میں گڑبڑ نہ کریں. چوتھے یہ کہ قسم نہ کھائیں. اگر یہ 4 چیزوں کے ساتھ تجارت کرے گا تو اس کی کمائی حلال ہوگی. اس لیے اس کی کوشش کرنا. کوشش اس بات کی بھی کرنا کہ کام چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو, اگر حلال کمائی ہے تو اس کو اختیار کر لیں. ایک بات. دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر حلال کمائی سے جڑے ہوئے ہو, حلال کمائی کر رہے ہو, تو مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ جب تک حلال کمائی اللہ نے دی ہے, اب اس کی ناقدری نہ کرو, اس کو چھوڑو نہیں. اللہ نے ایک حلال کمائی کا ذریعہ دے دیا, چھوڑ کے دوسری جگہ جانے کا پلاننگ کر رہے ہو. ارے یہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کی ناشکری کیوں کر رہا ہو, کیوں چھوڑ لو بے وجہ؟ حلال کمائی مل گئی, کام جم گیا, چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہے, دوسرا مل گیا تیسری جگہ جا رہے. نہیں, حلال کمائی مل گئی ہے, حلال روزگار جلدی نہیں چھوڑنا چاہیے. الا یہ کہ کوئی مجبوری آ جائے, وہ ایک بات الگ ہے, لیکن اللہ نے ایک حلال کمائی کی نعمت دی ہے تو اس کو چھوڑو نہیں, اس کا اہتمام کرنا. ورنہ جب اللہ کی نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے تو اللہ آگے کے معاملات کو بگاڑ دیتا ہے کہ میں نے ایک نعمت دی تھی, تم نے شکر نہیں کرا, اب در بدر بھٹک رہا, ادھر بھٹک رہا ادھر. اچھا خاصا کام کر رہا, اچھا خاصا جاب کر رہا ہے, 200-500 کے ہیر پھیر کے چکر میں اس کو چھوڑ کے ادھر جا رہا. ادھر 2 مہینے کرا, اس نے جو تنگ کرنا شروع کرا, ادھر کی بھی جاب گئی اور ادھر کی بھی جاب گئی.
تو اس کا ذرا سا اہتمام کرنا۔ حلال روزی بہت بڑی نعمت ہے، اسی سے پھر انسان کی اپنی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، آنے والی نسلوں میں اس کی خیر آتی ہے، آنے والی نسلوں میں اس خیر کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔ ایک شخص گزرے ہیں، میں بارہا ان کا قصہ آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ مبارک نام تھا، ایک باغ کے مالک نے ان کو اپنے باغ میں نگرانی کے لیے رکھا کہ باغ کی دیکھ بھال کرا کرو۔ انگور کا باغ تھا۔ ایک دن وہ انگور کا مالک، باغ کا مالک آ گیا، کہنے لگا جاؤ لے کر آؤ انگور، ذرا گچھا لے کر آؤ، آج اس کو چکھتے ہیں، اس کا ذرا سا رس نکالو۔ وہ لائے انگور اور اس مالک نے جو چکھا تو وہ کھٹے، بہت کھٹے۔ اس نے کہا کیسے باغبان ہو، کیسے مالی ہو، تمہیں یہی پتہ نہیں ہے کس درخت کے انگور میٹھے ہیں اور کس کے کھٹے ہیں؟ تو کہنے لگے جناب آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہے، پھل چکھنے کے لیے نہیں رکھا۔ میں نے آج تک آپ کے باغ کا کوئی انگور کا پھل نہیں چکھا، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کس کا کھٹا ہے اور کس کا میٹھا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس مالک نے جب اس مالی کی یہ ادا دیکھی اور اس کی یہ امانت داری دیکھی، فریفتہ ہو گیا۔ اس حلال کمائی کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک کو ایک لڑکا دیا جس کا نام عبداللہ رکھا۔ بعد میں جا کر وہی عبداللہ ابن مبارک بنے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد بنے۔ یہ حلال کمائی کی برکت ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں، ہماری اولادیں ہمارا کہنا مانیں، ان کے اندر صفتیں پیدا ہوں، تو یقیناً اپنی کمائی کی نگرانی کرنا پڑے گی، اس کو جانچنا پڑے گا، جب جا کے آگے نسلیں ٹھیک پیدا ہوں گی۔ ایک گاڑی جو ڈیزل سے چلتی ہو اس میں پیٹرول ڈلوا دو، بتاؤ چلے گی وہ؟ کیوں بھائی؟ دونوں ہی تو آئل ہیں، کیا وجہ ہے؟ ڈیزل والی گاڑی پیٹرول سے کیوں نہیں چل رہی؟ پیٹرول والی گاڑی میں دھوکے سے ڈیزل چلا جائے تو کیا گاڑی چل جائے گی؟ پھر اس پیٹ کے اندر حلال کمائی جانا تھی، حلال کمائی نہ جائے، حرام جائے، تو پھر عبادتوں میں کیسے ذوق ہوگا، کیسے شوق پیدا ہوگا، کیسے نمازوں میں من لگے گا؟ پھر تو مچھر آئے گا اس پہ دل لگ جائے گا، پھر تو مکھی بیٹھے گی اور اس پر دل لگ جائے گا۔ وہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے تھے کہ جب حلال کمائی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو تیر ان کی نماز میں نکال لیا جاتا تھا اور ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، گھروں میں آگ لگ جاتی تھی اور ان کو اس کا خیال نہیں ہوتا تھا۔ باغ میں اگر نماز پڑھتے میں خیال آ جاتا تو باغ اللہ کی راستے میں صدقہ کرنے والے بن جاتے۔ اس لیے اپنی کمائیوں کو جانچنا۔ حلال روزی میں آدمی کو مرغ و مسلم کم ملیں گے، بکرے کا گوشت کم ملے گا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، یہاں چٹنی روٹی سے کام چل جائے، دال بھاجی سے کام چل جائے، چلا لو۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں دسترخوان لگائے گا اور پھر جنت کے دسترخوان اور جنت کے مہمانی سے آپ کا اکرام فرمائے گا۔ اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، خاص طور سے گھر کی عورتیں اور مستورات مردوں کو تنگ کرتی ہیں، ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھو پڑوس میں جو عورت ہے کیسا مہنگا جوڑا خرید کر لائی ہے، بنسل والے کہاں سے، پاکیزہ سے لے کے آئی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی دنوں سے چپلیں چٹ کھا رہے ہو، آپ نے آج تک کبھی مجھے جوڑا نہیں دلا۔ اس کو سمجھاؤ عورت کو، میں حلال کمائی کمانے والا ہوں، میں مہنگے جوڑے تمہیں نہیں دلا سکتا، مہنگی چپلیں تمہارے پیروں میں نہیں لا سکتا، میری کمائی بہت کم ہے، لہذا اسی میں ہمیں اپنے گھر کے خرچے کو لے کر چلنا۔ یہ سمجھاؤ عورتوں کو۔ کبھی کبھی عورتیں مرد کو غلط راہ پر ڈال دیتی، ارے سن لو اس بار عید میں 3 جوڑے ہی آئیں گے اور تینوں بھوپال سے ہی آئیں گے، گناہ کے تو چاہیے ہی نہیں۔ اب یہ بھوپال سے جوڑے کیسے لائے گا بیچارہ؟ تنخواہ 7,500 ہزار اس کی ہے گی، کیسے کام کرے گا؟ کیا کرے گا پھر یہ کرے گا کہ IPL دیکھے گا۔ کیا کرے گا پھر؟ کہاں سے لائے گا پھر؟ ہاں پھر IPL سے لائے گا، پھر سٹہ لگائے گا، پھر لاٹری کھیلے گا، پھر اور ڈریم 11 کو سرچ کرے گا اور پھر اس کو اپنے ایپ میں اور موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرے گا اور اس کے ذریعے سے کمائے گا اور پھر وہ جوڑے اور سینڈلیں اپنی بیوی کو اور بچوں کو لائے گا اور کھلونے لائے گا۔
پھر وہ بچے بھی نافرمان ہوں گے اور پھر وہ عورت بھی نافرمان ہوگی. پھر آئے گا مفتی صاحب کے بعد دعا کر دو صاحب بچہ بہت بگڑ گیا, بہت نالائق ہو گیا, بیوی تو سنتی نہیں ہے, دن بھر تو کرتی رہتی ہے, چڑچڑی ہو گئی ہے, بات ہی سمجھ میں نہیں آتی, پہلے کیوں نہیں چڑچڑاتی تھی؟ یہ اس کمائی کی نحوست ہے جو آپ کے گھر میں آفت آنی شروع ہو گئی. اپنے گھر میں سکون چاہتے ہو, اطمینان چاہتے ہو, اپنے گھر کا ماحول جنت کی طرح بنانا چاہتے ہو, اپنے گھروں کی کمائیوں کو پاکیزہ بناؤ. اللہ تبارک و تعالی یہی دنیا میں آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے. اور جن کے گھروں میں حرام کمائیاں آ رہی ہیں, چند دنوں کا سکون ہے, پھر اٹھا کر دیکھو ان کی تاریخ. بڑے بڑے قارون, بڑے بڑے فرعون, بڑے بڑے انبانی اس دنیا میں آئے ہیں, دیکھو آج ان کی حالت کیا ہو. لاکھوں اربوں ڈالروں کا قرض ہے. جس ملک میں رہتے تھے سر فہرست ان کی مالیات شمار کی جاتی تھی, آج اس ملک سے بھگوڑے شمار ہوئے. سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اس لیے چند دن کی تو عزت رہتی ہے, چند دن کی تو ناموس رہتی ہے اور لوگ سلام ٹھوکتے ہیں, لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر نیچے آ جاتا ہے آدمی. پھر اسی کے گھر میں آٹا نہیں ہوتا ہے, پھر آٹا بھی اس کے بچے جامع مسجد کے گیٹ پہ بھیک مانگ کر پھر آٹا خرید کر لاتے ہیں. اس لیے اللہ نے حلال کی روزی میں برکت دی ہے, حرام کے معاملے میں اللہ نے برکت نہیں رکھی, عذاب رکھا ہے. اس لیے اپنی کمائیوں کو جانچنا, حلال پر لانا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو, پوری امت کو حلال ہی نصیب فرمائے, حرام سے ہم سب کی اور پوری امت کی اللہ تبارک و تعالی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.